2635 کی 20 کلو کی ہے، یعنی کہ سرکاری آٹا 60 روپے کلو سے بڑھ کے 130 روپے کلو پہ چلا گیا۔ یہ وہ آٹا ہے جو فلار ملوں کو سستا پہلے گندم دی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ان سے سستا آٹا لیا جاتا ہے، وہ 60 روپے سے بڑھ کے 130 روپے کلو چلا گیا، دگنے سے بھی زیادہ۔ اور جو فائن آٹا ہے وہ آج آپ کو 150 روپے کلو کا بھی کہیں سے مل جائے تو آپ خوش قسمت ہوں گے۔ اس وقت یہ صورتحال دیکھتے ہوئے، کیونکہ پچھلے 11-12 ماہ سے ملک میں حکمرانی تو ہو نہیں رہی، گورننس تو ہو نہیں رہی، ملک میں تو صرف ایک عمران خان کا خوف اور وہم ہے، اور دن رات کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جو ایک غیر فعال مسلط حکومت ہے اس کو مزید مسلط رکھا جائے، تو ایک مفت آٹے کی اسکیم کا اعلان کیا گیا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ایسا اعلان کیا گیا ہوگا۔ یہ اعلان اس لیے کیا گیا کہ دیکھیں، آپ لوگوں کے گھروں میں خاموشی سے، عزت اور احترام کے ساتھ کیش اسٹائپنڈ یعنی کہ نقد کیش بھی بھجوا سکتے ہیں۔ احساس پروگرام میں ہم نے یہ بہت کیا، کووڈ کے دوران بھی بہت کیا، کوئی غریبوں کی قطاریں نہیں لگیں، کوئی کسی کا چہرہ بے نقاب نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ کیوں نہ ہم آٹے کا ٹرک مارکیٹوں کے بیچ میں لے جا کے کھڑا کریں اور وہاں پہ آٹے کی تقسیم کریں تاکہ ہمارا سیاسی دکان بھی چمکے۔ پر ان ظالموں نے یہ نہیں سوچا کہ جو عام آدمی کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے گا اس کا ازالہ کیسے کیا جائے گا، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو جانیں چلی گئی ہیں، درجنوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، 3 بچوں کی موت ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ آج پشاور سے اطلاع آ رہی ہے کہ وہاں پہ ٹیئر گیس کے شیل فائر کیے گئے جب لوگ یہ مفت آٹے کے حصول کے لیے آگے بڑھے۔ تو یہ ایک ظالم حکمران ہے جن کو سوائے اپنے سرمایے کے، سوائے اپنی سیاست کے اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی کہ آج یہ نہج آ گیا پاکستان میں کہ 35% مہنگائی کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی 1 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ تھی پچھلے سال تو آج وہ 65,000 روپیہ رہ گئی ہے۔ اور اگر آپ مفت آٹے کے حصول کے لیے جو حکومت دے رہی ہے آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ اپنی عزت نفس سے جو ہے وہ بھی کھو دیں گے، آپ اپنا وقار بھی کھو دیں گے، اور ممکن ہے کہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو۔ یہ حالات آ چکے ہیں اس ملک کے اوپر، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، انٹرسٹ ریٹ شرح سود بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، 20-22% کے اوپر چلا گیا ہے، صنعت آپ کی مکمل طور پہ بند ہو چکی ہے، خام مال کی امپورٹ کے اوپر اسحاق ڈار نے بین لگایا ہوا ہے کیونکہ IMF سے معاہدہ ہوا نہیں، کیونکہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کا جو کرائسس انہوں نے کھڑا کیا تھا مفتاح اسماعیل نے اور اسحاق ڈار نے، وہ حل ابھی تک ہوا نہیں، تو لہٰذا صنعت کو بند کر دیا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو فورن ایکسچینج کے ریزروز ہیں وہ پچھلے 23 مارچ سے لے کے اب تک 7.5% ان میں مزید کمی واقع ہو چکی ہے۔ IMF کا اگریمنٹ دور دور تک ہمیں نظر نہیں آ رہا، جو کہا تھا نا پچھلے جنوری سے لگے ہوئے ہیں کہ ہفتے بعد ہو جائے گا، 5 دن بعد ہو جائے گا، اپنی مرضی کے بزنس مینوں کو بٹھا کے، زیادہ تر پراپرٹی ڈیلر تھے، ان کو بٹھا کے کہا گیا کہ جی 5 دن میں ہو جائے گا۔ آج اس بات کو بھی 1 ماہ گزر چکا ہے اور کوئی دور دور تک ہمیں آثار نظر نہیں آ رہے۔ ایک شخص جو 50 روپے کے جھوٹے سٹامپ کے اوپر ملک سے باہر مفرور بیٹھا ہے وہ دھمکیاں لگا رہا ہے۔ مطلب یہ آپ حال دیکھیں، بنانا ریپبلک خدا نہ خواستہ ہم بنتے جا رہے ہیں کہ ایک مفرور شخص باہر سے بیٹھا دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آیا اور اگر 90 دن کے اندر الیکشن کرا دیے گئے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق تو ڈالر 500 پہ چلا جائے گا۔ اپنا اس نے 1100 ارب کا NRO لے لیا اپنے بھانجوں کے لیے، بھتیجوں کے لیے، سمدھیوں کے لیے، جو بچے پیدا نہیں بھی ہوئے ان کے لیے بھی NRO لے لیا، خود 50 روپے کے سٹیمپ پہ باہر جا کے بیٹھے ہیں جناب، ہائٹ پارک میں بینٹلیز میں پھرتے ہیں اور اپنی سزا کاٹ رہے ہیں، اور یہاں پہ عدالتوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور پاکستان کے نظام کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ 500 روپے کا ڈالر کر دیں گے اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آئے گا۔ فیصلہ تو انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق ہی آئے گا اور آنا چاہیے بھی، اور یہ صاحب جو باہر بیٹھے ہیں یہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہی اپنی سزا بھگتیں گے واپس پاکستان آ کے۔ میں ساتھ یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ لوگ آٹے کے لیے حصول کے لیے قطاریں لگا رہے ہیں، قطاریں کیا لگا رہے ہیں، وہاں پہ تو جو بھگدڑ مچی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو دوسری طرف ریاست کا جو فوکس ہے وہ کس طرف ہے؟ ریاست کا فوکس ہے عمران خان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے پہ،
سوشل میڈیا کے پڑھے لکھے لوگوں کو گرفتار کرنے پہ اور ان کو اپنے سامنے بٹھا کے کہنے پہ کہ عمران خان کو چھوڑ دو، اور ان کو ہراساں کرنے پہ، ان کو ٹارچر کرنے پہ، ان کی فیملیز کو بلیک میل کرنے پہ، ریاست کا جو زور ہے وہ اس طرف ہے۔ اور ریاست کا زور اس طرف ہے کہ بجائے کہ اس معاملات کو حل کیا جائے جس کی قیمت ایک غریب آدمی اٹھا رہا ہے، آج پاکستان نے آج تک کبھی یہ حالات نہیں دیکھے جو آج دیکھ رہا ہے۔ یہ جو ایک غیر فعال قسم کا مسلط ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، اس کو مزید مسلط رکھنے کے اوپر ریاست کا آج سارا زور ہے۔ دن رات محنت ہو رہی ہے، میڈیا پہ نیریٹیوز بنائے جا رہے ہیں، ٹیلی فونز کیے جا رہے ہیں، کالز کی جا رہی ہیں کہ بھئی ان لوگوں کو کسی طرح مسلط رکھا جائے اور عام عوام کے اوپر نیریٹیو کسی طرح نہ چلا جائے۔ عام عوام کیا سوچ رہی ہے، وہ کیا سہ رہی ہے، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اب آپ کو وہ ٹی وی سکرینوں پہ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ وہ عمران خان کے دور میں نظر آتا تھا، وہ اس مسلط دور میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن وہ سینز آپ نے دیکھے، یہ مفت آٹے کے جب تقسیم ہوئی، اس پہ ہم کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے، اللہ معاف کرے کسی کی مجبوری کے اوپر، لیکن جس طریقے سے اس سارے کرائسس کو ہینڈل کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ قوم کے مجرم ہیں جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ اس کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ بہتر طریقے موجود تھے، بہتر طریقے ماضی میں استعمال ہوتے رہے، لیکن ان کو پرواہ تھی کہ ہم نے اپنی سیاسی دکان جو ہے وہ چمکانی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کے دوسرے ممالک بھی ہیں، گویا ہم سے شاید چھوٹے ہیں وہ، جیسے لبنان ہے، وینزویلا ہے، جہاں پہ ہمارے جیسے معاشی بحران آئے ہیں، اور لبنان ابھی تقریباً ہم سے 1-2 ماہ آگے ہے اس معاشی بحران میں۔ وہ ایک چھوٹا ملک ہے، صرف 50-60 لاکھ اس کی آبادی ہے، لیکن وہاں آپ جا کے دیکھیں کیا حال ہے۔ وہاں پہ فوڈ رائٹس شروع ہو چکے ہیں، افراتفری ہے، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اور اسٹیٹ کا کنٹرول بریک ڈاؤن کر چکا ہے۔ وینزویلا کے اندر جب یہ بحران آیا تھا تو لوگوں نے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کے اوپر ایک بہت شدید بحران آ گیا تھا اور ان کی کمی آنا شروع ہو گئی تھی۔ تو ایسی بات نہیں ہے جو پاکستان میں پچھلے 11 ماہ میں 12 ماہ میں ہم نے دیکھا، تو اور جس طرف ہم جا رہے ہیں، ہم خدا نخواستہ اس سے کوئی مختلف سمت میں نہیں جا رہے۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اگر پاکستان میں پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تو ان نااہل لوگوں کی اور یہ جو ضد اور انا میں لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کی ضد اور انا کی وجہ سے وہ حالات اس طرف نہیں چلے جائیں گے۔ حالات اس طرف جا رہے ہیں، ہاں نہ چاہتے ہوئے بھی حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا، ہمارے دشمن بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ ہمارے حالات اس طرف جائیں، لیکن حالات اسی جانب جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ کھیل نہ روکا گیا، اگر ایک فعال حکومت فوری طور پہ پاکستان میں قائم نہ کی گئی اور انتخابات کے ذریعے نہ کی گئی، کیونکہ اس وقت قوم کسی اور کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے سوائے ان کے جس کو عوام خود منتخب کرے۔ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے، اور جس طریقے سے عدلیہ کو تقسیم کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے الیکشن کمیشن کو پارٹیزن قرار دیا گیا، جس طریقے سے ایف آئی اے اور نیب کو استعمال کیا گیا، جس طریقے سے پولیس کو آگے رکھ کے، اور پیچھے کوئی اور تھا، آگے پولیس کو رکھ کے جس طرح سے استعمال کیا گیا، لوگوں کا ان ریاستی اداروں کے اوپر سے بھی اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہوئے گی کہ اگر یہ معاملات جو ہیں یہ کسی اور سمت میں چلے، معاملات تو چلے گئے کسی اور سمت میں۔ اگر آج آپ سے پوری ریاست سے مل کے بھی آٹا تقسیم نہیں ہو پا رہا، اور آپ سے معیشت جو ہے وہ قابو نہیں آ رہی، آپ کے دوست ممالک آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ آپ کی مالی مدد کریں گے، لہٰذا آئی ایم ایف آپ کی مدد کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں، تو حالات تو خراب ہو رہے ہیں۔ ایک شخص رانا ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے، جو میرا خیال ہے اس وقت اگر آپ پاکستان کا کوئی اوپینین پول کریں تو شاید پاکستان کا سب سے جو اس وقت نفرت والا شخص ہے، جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا جس سے سب سے زیادہ لوگ پیار کرتے ہیں، اس کے تو اوپینین پولز آتے ہیں اور وہ ہمیں معلوم ہے کہ آج کل وہ شخص کون ہے، لیکن جس شخص سے لوگ سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اگر آپ وہ کریں تو شاید وہ رانا ثناء اللہ عین ممکن ہے کہ نکلے گا، وہ ٹی وی پہ آ کے دھمکیاں دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو خاندان، ان کا سرمایہ، ان کی سیاست، ان کی جائیداد، ان کی آل اولاد، اس کے اس وقت جو مقاصد ہیں اور مفادات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ جو اس وقت ریاست کے، جو اس وقت عوام کے خیالات ہیں، جو قیامت برپا ہے عوام کے اوپر، وہ بالکل مختلف ہے۔ میں میڈیا کے حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ چاہے جتنا بھی پریشر کیوں نہ ہو، ہماری جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ عوام ہے، تو عوام کا جو دکھ ہے، جو درد ہے، اس کو دکھانا مت روکیے، کیونکہ کسی نہ کسی نے تو کبھی نہ کبھی جواب دہ ہونا ہے کہ جو پچھلے 12 ماہ میں ہوا، اور جو اس وقت رونگٹے کھڑے کرنے والے، روح کو ہلا دینے والے، روح کانپ جاتی ہے وہ مناظر دیکھ کے،
اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے، وہ مناظر جو دیکھے جا رہے ہیں، ہم سب کی انڈیویجول کیپیسٹی میں، ہٹ کے کہ ہم کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہٹ کے کہ ہم کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب کی یہ انڈیویجول کیپیسٹی ہے. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان مناظر کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں. کوئی غریب کا بچہ جو ہے وہ آٹے کی بھگدڑ میں اگر لگ کے مر جاتا ہے، کوئی بزرگ اگر آپ دیدہ ہو جاتا ہے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کس چیز کے لیے؟ آٹے کے حصول کے لیے. تو یہ بطور قوم کیا ہمارے لیے شرمندگی کی باعث نہیں ہے؟ اور ہم ابھی بھی لگے ہوئے ہیں اس بدکار قسم کے ٹولے کو اپنے اوپر مسلط رکھنے کے لیے. محنت ہو رہی ہے اس کو مسلط رکھنے کے لیے، غریب کے درد کو ختم کرنے کے لیے، یا اس کے جو مہنگائی تلے وہ دب رہا ہے. ابھی تو میں نے آپ کو صرف آٹے کے اوپر بات کی ہے. یہ جو 3 گنا مہنگائی بڑھی ہے، اس کے اندر ابھی بجلی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، اس کے اندر ابھی پیٹرول اور ڈیزل کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. پیٹرول اور ڈیزل جب $111 کا تھا، $117 کا تھا، تب $150 کا ہم بیچتے تھے، $10 کی سبسڈی تھی، ٹوٹل $10 کی. آج $70 کا ہے بین الاقوامی منڈی میں، اور آج $280, $290, $300 کا بک رہا ہے پیٹرول پمپ کے اوپر. اس کے اوپر ایک علیحدہ نشست ہونی چاہیے. آج آپ کے جو بجلی کا نرخ ہمارے دور میں زیادہ سے زیادہ $16 تھا، آج آپ کی انڈسٹری کو $50-55 یونٹ بجلی پڑ رہی ہے، اسی لیے وہ بند پڑی ہے. ہمارے دور میں 11 سے 12% پہ شرح سود چلی گئی تھی. تو ایک اینکر تھا، وہ اس نے کوئی 12 ٹاک شوز کر دیے تھے اس پہ. اس وقت 22% ہے. ایل این جی کا ایک ٹرک مس ہو جاتا تھا تو جعلی پروپیگنڈا ہوتا تھا، ٹرک بھی مس نہیں ہوتا تھا. 12 آ رہے تھے پورے، اب 7 آ رہے ہیں. پچھلے کئی وہ کدھر گئے اینکر، وہ جو جعلی بنے ہوئے تھے اس وقت ایکسپرٹ سارے. تو خدا را یہ پریشر اور یہ آپ کے ذاتی جو بھی مفادات ہیں، پسند ناپسند، وہ اپنی جگہ، لیکن حقائق اس وقت یہ ہیں قوم کے. حقائق یہ ہیں کہ آپ کی قوم آٹے کے لیے مر رہی ہے. حقائق یہ ہیں کہ کسی کو آپ کی انا کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو آپ کی ضد کی پرواہ نہیں ہے. پرواہ ہے تو اس 22 کروڑ عوام کی بقا کی. اور نہ آپ رہیں گے، نہ آپ کی انا رہے گی، نہ آپ کی ضد رہے گی. اگر کوئی رہے گا تو یہ خلق خدا رہے گی، اور یہ آپ سے حساب مانگے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بہت شکریہ. سب یہ بتائیے کہ ظاہر آپ نے غریبوں کے درد کے لیے یہ پریس کانفرنس کی ہے، اگر آپ الیکشن کو اور اقتدار کو چھوڑ کے موجودہ حکومت کو آٹا بانٹنے کا طریقہ بتائیں اور طریقہ بتائیں تو یہ زیادہ خدمت نہیں ہوگی؟ جی، میں نے تو بتایا کہ ہم نے اپنے دور کے اندر کووڈ جب سارا کچھ بند پڑا تھا تو ہم نے ریکارڈ کیش ڈسپرسمنٹس کی. آپ کو کسی جگہ پہ کوئی بھگدڑ نظر آئی؟ کسی جگہ پہ آپ کو غریب کا چہرہ بھی نظر آیا؟ اس پہ بھی پردہ رکھا گیا. کسی جگہ پہ آپ کو کیا یہ نظر آیا کہ کوئی جان گئی ہو یا کسی کی عزت نفس مجروح ہوئی ہو؟ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، معیشت اور سیاست جڑے ہوئے ہیں. جڑے کیسے ہوئے ہیں؟ کہ جب تک آپ انتخابات کے ذریعے مستحکم حکومت اور منتخب حکومت نہیں لے کے آئیں گے، جو فعال حکومت ہوئے گی، جس کو پتہ ہوئے گا کہ اگلے 4 سال 5 سال ہم نے جواب دہ ہونا ہے اور اپنے پرفارم کرنا ہے، تو تب تک معیشت بہتر نہیں ہوگی. اگر آپ ایسی حکومت کو مسلط رکھیں گے جو کسی کو جواب دہ نہیں ہے، جو صرف 3-4 لوگوں کو جواب دے جو اس کو لے کے آئے ہیں، تو وہ نہ تو کوئی کام کریں گے اور وہ صرف اپنا سرمایہ اور اپنے بچوں کے سرمایہ کا تحفظ کریں گے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ عدلیہ کا فرض ہے، اور عدلیہ کو تنخواہ اس کام کی ملتی ہے، انہوں نے حلف اس چیز کا لیا ہوا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے. ان کی آپس میں جو بھی ذاتی رنجشیں ہوں، ہمیں اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. میری آپ سے ہو سکتی ہے، آپ کی کسی اور سے ہو سکتی ہے. ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے، چاہے آپ کو عمران خان سے کتنی نفرت کیوں نہ ہو، چاہے آپ کو اپنے کسی ساتھی جج سے کتنی نفرت کیوں نہ ہو. ہم کسی کو پرواہ نہیں ہے. Nobody gives a damn. What they will give a damn about in the final analysis is that whether you upheld the constitution or not. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ دے گی. اسی لیے آپ کو بھگدڑ مچی نظر آ رہی ہے یہاں پہ کہ انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آئے گا تو ہماری دکان بند ہو جائے گی. بھائی یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تجارت شروع ہو چکی ہے، یہ پروپیگنڈا ہے یا حقیقت؟ دیکھیں، اس پہ تھوڑا ایڈ کر رہے ہیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس شخص کے نام پر یہ تجارت شروع ہوئی ہے، جس نے دبئی کے ذریعے اسرائیل پاکستانی مصنوعات بھیجی ہے، اس کو تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے 2019 میں پاسپورٹ جو جاری ہوا تھا اس میں بطور اسرائیل شہری تسلیم یا اس کو تسلیم کرنے کے بعد یہ پاسپورٹ جاری ہوا تھا. اس میں
یہ تو مجھے نہیں پتا اس کو پاسپورٹ کب جاری ہوا اور کیا، نہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا تو شروع سے یہی موقف رہا ہے کہ اسرائیل کو نہ ہم تسلیم کرتے ہیں، نہ اس کے ساتھ کوئی تجارتی تعلقات رکھے جائیں گے جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ فلسطین جو ہے وہ اس کے اوپر جو مظالم اس وقت برپا کیے جا رہے ہیں اور پاکستان وہاں پہ فروٹ بھجوانا بھیج دے، تو یہ تو حکومت کو جواب دینا چاہیے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر ایک واضح موقف آنا چاہیے جو ابھی تک نہیں آیا۔ امان بھائی یہ بتائیے گا، آج آپ نے غریبوں کے لیے آواز اٹھائی ہے، آج جو مہنگائی کی شرح بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے، آپ اس کو اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو آپ کو اس کو کس طریقے سے کنٹرول کریں گے؟ اور سیکنڈ بات، جو لوگ آج غریبوں کے اوپر مسلط ہیں اور جو ان کا ایک بندہ دوائی لینے گیا ہوا ہے، اس کو آج تک نہ ڈاکٹر ملا نہ دوائی ملی ہے، اس کو واپسی کا راستہ کیسے دکھائیں گے آپ؟ دیکھیں اس وقت تو ضرورت یہ تھی کہ اگر معیشت جو ہے اس کو اس طرح سے جو جس طرح سے تباہ کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں تباہ ہوگی، بڑی محنت سے معیشت کو پچھلے 11-12 ماہ میں تباہ کیا گیا ہے، دور دور تک اندیشہ نہیں تھا ایسے حالات کا آج سے 12 ماہ پہلے جو آج ہیں، تو اول تو یہ مہنگائی نہ آتی۔ اگر یہ مہنگائی آئی ہے تو غریب کو انسولیٹ کرنے کے لیے مختلف پیکیجز دیے جانے چاہیے تھے، پیکیجز ہی نہیں دیے جانے تھے، پالیسیز ایسی بنائی جاتی، مثال کے طور کے اوپر آپ نے اب یہی دیکھ لیں کہ یہ آٹے والا جو بحران آیا ہے، کیش اسٹائپنڈس کے ذریعے بہتر ہینڈل کیا جا سکتا تھا، نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پہ جب مفتاح اسماعیل صاحب آئے تو مہنگا ترین ضرورت سے زیادہ بین الاقوامی منڈی سے تیل اٹھا لیا گیا، جس کی وجہ سے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس نے مہنگائی کو مزید تول دی، اس کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پہ جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو بجائے کہ آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھاتے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرتے، اگر اس وقت بھی معاہدہ کر لیا ہوتا تو آج حالات قدرے اتنے خراب نہ ہوتے جتنے آج خراب ہیں۔ اچھا، پھر دوست ممالک کے ساتھ ایک کریڈیبلٹی کا کرائسس چل رہا ہے، وہ ابھی تک ریزالو نہیں ہو پا رہا، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے، فوری طور پہ سیاسی استحکام لائیں، معاشی استحکام لائیں، سنجیدہ لوگ جب سنجیدہ پالیسیز بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ رزلٹس اس کے بہتر آئیں گے۔ کوئی اب آسان جتنا ہم گہرے معاشی بحران میں چلے گئے ہیں، اب کوئی آسان راستہ رہ نہیں گیا یہاں سے نکلنے کے لیے، لیکن یہ راستہ ابھی بھی موجود ضرور ہے۔ ابھی بھی اگر آپ ایک سین اکنامک پالیسی، یعنی کہ سینسیبل اور سنجیدہ اکنامک پالیسی جو ہے وہ برپا کریں، آئی ایم ایف کو آن بورڈ کریں، ایک انتخابات کرا کے منتخب حکومت لے کے آئیں جس میں استحکام ہو، تو آپ کے حالات جو ہیں، آپ ریپیئر اور ریکوری اور آپ اسٹیبلائزیشن کی طرف آپ کی راہ جو ہے وہ ہموار ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن فی الحال تو آپ ایک فری فال میں ہیں۔ فری فال سے یہ مراد ہے کہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے، گزشتہ دن سے بدتر ہے، اور آگے کا پلان بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، یعنی کہ ہمیں یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ اگلے 5 دن بعد، اگلے 5 مہینے بعد، 10 ماہ کے بعد حکومت کا اکنامک پلان ہے کیا، ایسی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ یہ ابھی اس کی ڈیٹیلز ورک آؤٹ ہو رہی ہیں، میرے علم میں نہیں ہے فی الحال۔ آپ صاحب جیسے کہ ناظرین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو جائے گا اگر الیکشن ہوتا ہے تو باقی مہنگا ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن اس ملک کے اندر سیاسی استحکام آیا اس دن سینٹیمنٹ ٹرن کر جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ جو فری فال ہے آپ کی، یہ رک جائے گی اور بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ مارکیٹس جو ہیں وہ استحکام میں چلتی ہیں، مارکیٹس ایسے نہیں چلتی کہ آپ کا آئین کہہ رہا ہے کہ جی 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، اور ایک مفرور بندہ باہر سے بیٹھا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سمدھی کے ذریعے معیشت تباہ کر دوں گا اگر آئین کے مطابق فیصلہ آئے گا۔ مارکیٹس جو ہیں ان کو استحکام اس چیز سے نہیں ملتا کہ آپ کا وزیر خزانہ جھوٹ بولے کہ میرے سے نیوکلیئر پروگرام پہ کمپرومائز کرنے کو کہا گیا، یا کوئی میزائل کی باتیں شروع کر دے۔ ایسی چیزوں سے، ایسے غیر سنجیدہ بیانات سے تو مارکیٹس کے اندر مزید عدم استحکام آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس دن استحکام مارکیٹس میں آئے گا، اور وہ آئے گا سیاسی میدان سے، آپ کو اس کے پازیٹیو اثرات معیشت پہ نظر آنا انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو جائے گا۔ آپ نے سیاسی انتخاب کی بات کی تو الیکشن سے ہی آئے، تو کل سپریم کورٹ کے اندر ایک بات سامنے آئی کہ وہاں پہ 1500 روپے کا خسارہ بتایا گیا کہ پیسے نہیں ہے، 300 روپیہ لگنا ہے جو الیکشن کے اوپر، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آپ اس کو دیکھتے رہے ہیں خزانہ کو، کیا آپ دیکھتے ہیں وجہ یہی ہے کہ پیسے نہیں ہیں؟ کیا اصل حقیقت کیا ہے خزانہ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس سال پاکستان کا جو وفاقی حکومت کا اور صوبوں کا ملا کے خرچہ ہوئے گا وہ 20,000 ارب روپے ہوگا، 20,000 ارب روپے، اور ہم نے جو صرف سود ادا کرنا ہے اپنے قرضوں پہ، ڈومیسٹک قرضوں پہ، وہ 3 سے 4 ہزار ارب روپے ہے۔
ये जो इन्होंने एक अभी मेरा ख्याल लैपटॉप प्रोग्राम शुरू किया कि कौन सा, वो 150 अरब रुपए का है। इलेक्शन के लिए कितनी रकम चाहिए? 10 से 30 अरब रुपए। तो ये इनका झूठ है, पैसे भी मौजूद हैं और 10 से 30 अरब रुपए इस्तेकाम के लिए कोई बड़ी कीमत नहीं है। इस वक्त जो मेन मसला आपका वो अदम इस्तेकाम है, और 10 से 30 अरब रुपए खर्च करके इलेक्शन करा के, जो कि कोई मसला नहीं। मैंने आपको बताया इस साल सालाना हमारा 20,000 अरब रुपए खर्चा आएगा पूरा सूबों का और वफाक का। तो ये कह रहे हैं हमारे पास 10 से 30 अरब रुपए नहीं है। तो वो ऐसे ही करते हैं। नवाज़ लीग का तो ये पुराना शेवा है कि जब अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं आता तो जजेस के नाम लेके उनकी तज़लील करते हैं, इदारों पर हमले करते हैं। और ये आप देखिएगा कि ये और ज़्यादा हमले करेंगे, लेकिन कोई परवाह की बात नहीं है। ये इतने एक्सपोज हो चुके हैं मरीम नवाज़ के, राना सनाउल्लाह के चेहरे अब, कि इनको मेरा ख्याल है संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। हामिद मीर साहब ने भी एक कॉलम लिखा और एक शायद महतला साहब जिनके बाजवा साहब के साथ इंटरव्यूज की बड़ी धूम है। हामिद मीर साहब ने भी एक सवाल उठाया कि इमरान खान साहब सच बताएं, जब बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने या ताल्लुकात के हवाले से कोई मुतालबा रखा था? क्या आपके पास मालूमात है? देखिए, मेरे सामने तो कभी ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन अगर खान साहब के सामने की गई हो तो खान साहब का जवाब तो आपको पता ही है कि क्या होगा। उनकी एक बड़ी क्लियर लाइन है, बड़ी हार्ड लाइन है, और होनी भी चाहिए इसराइल के मामले के ऊपर, जिसको भी मैंने रीइटरेट भी कर दिया। बहुत शुक्रिया। नहीं देखें, ये क्योंकि माशी मामला है, इसका एटमी प्रोग्राम के साथ तो इंशाल्लाह ताल्लुक़ कोई नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर होता है कि जब आप माशी तौर पे दिवालिया हो जाते हैं तो फिर आपकी बारगेनिंग पोजीशंस जो हैं वो वीक हो जाती हैं, और नेशनल सिक्योरिटी मुख्तलिफ़ इक़साम की होती है। सबसे बड़ी सिक्योरिटी आजकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है। अगर वो आपसे छिन जाए तो फिर आपके पास कोई सिक्योरिटी, ज़ाहिर है अगर आप तेल ख़रीदने के आपके पास पैसे ना रहें तो आपने क्या ही कर लेना है, क्या ही अपना दिफा कर लेना है। लेकिन मैं आपको एक बात ये ज़रूर बताऊँ कि इस वक्त इम्पोर्ट्स को मसनूई तौर पे रोक के डिफ़ॉल्ट को रोका गया। अगर आज आप इंपोर्ट खोल दें और कोई भी शख्स एलसी खोल सके, जैसे कि हमारे दौर में होता था या पहले होता था, तो आज पाकिस्तान के और सरकारी बैंकों के पास वो डॉलर मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान की इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकें। ये बताएं कि आपके पास कहते हैं कि अगर कोई भी मुल्क दिवालिया हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत से दिवालिया हुए उसके बाद दोबारा बड़ी ताकत बनती है, तो वाकई आप भी नहीं, असल में जरदारी साहब जिस मीशत को देखते रहे हैं ना, वो मीशत बड़ी और तरह की है। वो स्विस बैंकों से शुरू होती है, 10% कमीशन पे जाके ख़त्म होती है, किकबैक से शुरू होती है। ये हम मुल्क की मीशत की बात कर रहे हैं। हो सकता है जरदारी साहब अपनी जवानी में बार बार दिवालिया हुए हों और फिर बार बार हुकूमत में आके उनकी मीशत दोबारा खड़ी हो गई हो, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क अगर खुदा न खास्ता दिवालिया होगा तो मैं बयान नहीं कर सकता कि यहाँ पे क्या अफरा तफरी होगी। ये बताएं कि कोई ऐसा अब अमली है कि बड़ा कर आपके दोबारा मेहरबान हो जाए और कोई मुफावत का रास्ता निकल आए? देखें, आइन और कानून जो है अगर उसकी पासदारी हो जाए और आइन और कानून के मुताबिक जो इलेक्शन की टाइमलाइंस दी गई हैं अगर उनको फॉलो कर लिया जाए तो फिर मुफाहमत ही मुफाहमत है, फिर इस्तेकाम ही इस्तेकाम है। हमारी क्या डिमांड है? हमारी वही डिमांड है जो बाकी सारी कौम की डिमांड है। तो मैं समझता हूँ कि आइन और कानून की पासदारी होए, ये कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है मेरा, और इसको ज़्यादती नहीं समझा जाएगा। थैंक यू। आसिम बता हाँ, क्या हाल है? ठीक है, और सुनाए? ठीक है, थोड़ा सा टाइम देंगे इफ्तार के लिए। हाँ ठीक है, किसी दिन बताइए फिर नहीं है, चलाओ पहले, कल कराना फिर है कुछ वही चलानी है, चलाना नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाद नहीं। कल का टाइम दे